بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے آپ سبوں کو مجلس اصلاح النساء میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جائے گا۔ غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرعون جو خود کو اللہ کہلواتا تھا، خدا کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی، اپنے سجدے کرواتا تھا، خود بادشاہ ہے، اور اس کے گھر میں جو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم وہ ایمان والی ہے، پنکھا پورا کھول دی، اور اتنا پختہ ایمان ہے کہ شاید عام مرد بھی اس کا تصور نہ کر سکے، اس کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ فرعون کو خواب آئی، اس خواب کی نجومیوں نے تعبیر دیا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ فرعون نے کہا بچوں کو قتل کروا دو، اور قتل کروانا شروع کیا۔ بچیاں ان کی زندہ رکھتا، ان سے خدمت لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہوئے۔ والدہ یعنی ان کی امی کو، موسیٰ علیہ السلام کی امی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو قتل کر دے گا۔ والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک بکس میں ڈالا اور دریا میں ڈال دیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اوحینا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لکڑی کا بکس بنائیے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیجئے، اور ڈالنے کے بعد آپ جو ہے اس کو سمندر کے حوالے یعنی کنارے میں ڈال دیجئے۔ کنارے پر تھا، جب اس کے سامنے کیا گیا تو وہاں فرعون کے کام کر سمندر میں ڈال دیا گیا، اور یہ بکس اپنے آپ بہنے لگا، اور جو ہے فرعون کے گھر کے یہاں پر آ کر کے رک گیا۔ فرعون کے گھر میں لڑکی لوگ جو کام کر رہی تھی، ان لوگوں نے دیکھا کہ گھر کے کنارے بکس ہے، وہ لا کر کے حضرت آسیہ وہاں پہنچی، بکس کو کھولا گیا، دیکھا بہت خوبصورت بچہ ہے، تو حضرت آسیہ نے اپنے گود میں لے لیا۔ کیا کیا؟ حضرت آسیہ نے اپنے گود میں لے لیا۔
اس وجہ سے لے لیا کہ حضرت آسیہ کو جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو خوشی ہوئی کہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا ہونہار لڑکا اور اتنا اچھا بچہ اللہ نے بن مانگے دے دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے اپنے گود میں لیا اور کہنے لگی کہ یہ بچہ بہت فائدہ دے گا، بہت نفع دے گا۔ تو فرعون نے کہا، دیکھیے اللہ اس کے زبان سے نکلوا رہا ہے فرعون کے، یہ تمہیں نفع دے گا، ہمیں نفع نہیں دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ہمیں فائدہ دے گا۔ اس موقع سے فرعون نے کہا تھا کہ ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، تجھے تو فائدہ دے گا۔ تو جو کل ہونا تھا اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا دیا۔ اس نے کہا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فرعون نے کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، تمہارے آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے گھر میں بڑھے۔ بہرحال بہت لمبا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، دین کی بات کی، گھر کے خلافت دین کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو، ماں بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جب نبوت اللہ نے عطا کی تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھوایا وہ کلمہ پڑھ لی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جو ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں کیا کرے گھر کا ماحول بہت پراگندہ ہے، گھر کا ماحول بہت خراب ہے، کیسے ہم نماز پڑھیں، کیسے دین کی دعوت دیں۔ یہاں پر دو بات سمجھنے کی ہے، ماحول اچھا ہو اور آدمی کوشش نہ کرے اور اللہ توفیق عطا نہ کرے تو ماں اور بہنوں یاد رکھ لیجئے آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حال اور ماحول اچھا ہے اور اللہ نے جو ہے اتنا حال اور ماحول اچھا بنایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے اور وہ ایمان والی نہیں ہے، مگر یہاں دیکھیے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اور یہ کوشش کر رہی ہیں، تو دیکھیے گھر کا ماحول اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم بھی ہمت کر لیں اور اپنے اندر یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کو جنت بنائیں گے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر کے بدن پہ پھونک لیا کریں، اور جو ہے الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اگر کسی ماں اور بہنوں کی بینائیاں کمزور ہو تو دونوں جو ہے شہادت والی انگلی پر یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پھونک کر کے مرد ہو یا عورت ہو اپنے آنکھوں میں سرما کے ایسے لگا لیا کریں، انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت آ جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اور سماج میں ہماری عزت اور وقار بلند ہو جائے، تو میری ماں اور بہنوں، آپ کو اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کرنا پڑے گا۔ قرآن زندہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ میری ماں اور بہنوں، افسوس کا مقام یہ ہے، پہلے ماں اور بہنیں جو ہے ایمان کے لیے اپنی بازیاں لگا دیا کرتی تھی اور جو ہے قربانی دینے کا جذبہ ہوا کرتا تھا، رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ایسی قرآن کی تلاوت ابھی قریب میں ہمارے شیخ المشائخ رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب المظاہری
ان کے بچے لوگ یعنی ہمارے جو ہے حضرت کے صاحبزادے لوگ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ تراویح سناتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھر میں جب تراویح سناتا رہتا ہوں میری ماں اور بہنیں لقمہ دیا کرتی ہیں، چہ جائے کہ میری ماں اور بہنیں جو ہے حافظہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے روز قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ اور آپ کو بتلا دیں کہ ہمارے ابو کے اور شیخ کے استاد محترم اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ہم نے حضرت کی اہلیہ محترمہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے ہر وقت قرآن لے کر کے تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب موقع ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جب موقع ملے درود شریف، جب موقع ملے اس نیت سے استغفار کیجئے، اے اللہ اب تک جو گناہ ہو گیا، اے اللہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ جو شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، اے اللہ جو شیطان ہمیں ڈس رہا ہے، اے اللہ شیطان سے بچا لیجئے۔ 10 مرتبہ جو ہے پہلے ایسے پڑھیے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اے اللہ میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے رب میرے جب دل میں استحضار پیدا ہو جائے، دل میں شرمندگی محسوس ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس نیت سے پڑھیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ماں اور بانو قرآن کی جب تلاوت کیجئے باوضو کیجئے، وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیے، مصلی کے بعد جو ہے آپ پہلے جو ہے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس نیت سے قرآن پڑھیے کہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہوں کا کلام ہے۔ میں جب قرآن پڑھ رہی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں بات کر رہی ہوں، اللہ سے جو کہوں گی وہ اللہ سنے گا، اس لیے سے قرآن پڑھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل منور ہوگا، دل روشن ہوگا، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی اور جو ہے آپ کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں نے جو کہا، ہم نے جو کہا ہے کہ قرآن سے اپنے گھروں کو زندہ کیجئے، یہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے گھروں کو آباد کیجئے۔ جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہو، فساد ہو تو یہ سمجھ جائیے تو اس گھر میں نماز اور قرآن نہیں ہے۔ جس گھر میں نماز اور قرآن ہو وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں بہت مجھے مسرت و شادمانی ہوتی ہے، یہ گاؤں میرا گاؤں ہے، یہ آبادی میری آبادی ہے، یہیں کے رہنے والے ہمارے دادا غلام رسول تھے، یہیں کے رہنے والے میرے والد بزرگوار حضرت مولانا حافظ ہارون الرشید صاحب المداہری تھے۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پیر بھائی قاری شمیم صاحب یہاں کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پروگرام ہے۔ میری ماں اور بہنوں آپ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میری یہیں کی پیدائش ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ گھر اور ماحول کو جو ہے مدینے والا ماحول بنائیے۔ مدینے والا ماحول کیسے بنے گا؟ آپ کی بچی جب بڑی ہو جائے نماز کی دعوت دیجئے، دین کی تعلیم دیجئے، موبائل پہ ویڈیو نہیں دیکھنے دیجئے، فیس بک نہیں چلانے دیجئے، ٹویٹر نہیں چلانے دیجئے، محبت سے اس کو سمجھائیے، اس سے دوستی کیجئے اور اس کو سمجھائیے، بچیوں کو سمجھائیے۔ جب تم کسی کے گھر جاؤ گی، تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہارا بناؤ سنگھار شوہروں کے لیے ہوا کرے گا، اور یاد رکھنا تم اپنے شوہر کو خوش رکھنا، ساس سسر کو خوش رکھنا، نندوں کو خوش رکھنا۔ یہ جب ہم پیغام ابھی سے اس کو دماغ میں بسائیں گے تو انشاءاللہ جس گھر میں وہ جائے گی اس گھر کو جنت بنائے گی۔ ہم بچیوں کو جب نماز دے کر کے بھیجیں گے، قرآن دے کر کے بھیجیں گے، اور جو ہے سنت کا طریقہ بتلا کر کے بھیجیں گے کہ بچی جب جانا اپنے گھروں میں سلام کرنا، اور جب بچوں کو کھلانا دونوں ہاتھ دھل کر کے کھلانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھلانا، اور جو ہے دسترخوان بچھا کر کے کھلانا، اور کھانے کے بیچ میں الحمدللہ پڑھوانا، کھانا گر جائے کھانا چن کر کے کھانا،
اور جب کھانا کھا لے تو جو اس کو چاٹ لینا، انگلیوں کو چاٹ لینا، اور جو ہے دسترخوان پہ سے سالن وغیرہ اٹھانے کے بعد دسترخوان کو اٹھانا اور دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد یہ بھی دعا سکھلائیے کہ اگر دوسروں کے یہاں کھانا کھائے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون، دوسروں کے یہاں اگر کھانا کھائے تو یہ دعا دے کہ اے اللہ، دوسروں کے یہاں جب کھانا کھائے تو کیا دعا دے کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے آپ کے اوپر رحمت کا نزول فرمائیں، اور جو ہے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ داروں کو افطار کرنے والا بنائے۔ میری ماں اور بہنوں، بچوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ آج ہمارے گاؤں اور معاشرے میں غصہ آ جاتی ہے میری ماں اور بہنیں، بچوں کو ایسے ایسے ناموں سے پکارتی ہے کہ وہ بچہ بڑا جا ہو کر کے ماں سے باپ سے محبت کے بجائے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں باپ کو اپنی دل کی بات نہیں بتاتا ہے یا ماں باپ اپنا دوست نہیں بنا پاتے ہیں، سمجھیے وہ گارجین صحیح معنوں میں وہ گارجین کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ سہیلی نہ بنائیں، دوست نہ بنائیں، اپنے بچوں کو دوست بنائیں، اپنے بچیوں کو دوست بنائیں۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی آدمی اگر درخت لگائے اور درخت میں پانی نہ دے، موقع سے اس کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ درخت جو پھل نہیں دے گا بلکہ سوکھ جائے گا۔ آج جو ہے دھان کے موقع سے کھیتوں کو جو کمائے نہیں، موقع سے پانی نہیں دیں تو دھان جب کاٹنے جائیں گے تو دھان کے بجائے آپ کو دھان کے بالیوں میں کھکھڑا ملے گا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بچہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اس کے اوپر اگر محنت نہیں کریں گے، یہ بچہ آپ کا دوست ایسا تو نہیں جواری کے ساتھ دوستی کیے ہوا ہے، ایسا تو نہیں پیکرا کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایسا تو نہیں گالم گلوچ والے کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایسا تو نہیں غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، آپ اس کو محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، بابو غلط بچوں کے ساتھ رہنے سے آدمی غلط بن جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بچیوں کو بھی درس دیجئے، بچیوں کو سکھلائیے کہ گھر میں رہنے کی عادت ڈالو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، تیسرا کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور نہیں ہوتا ہے تو ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھا کرو۔ میری ماں اور بہنوں، گھر میں ساس سسر ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ آج آپ کریں گی تو آپ کی بچی جو دیکھے گی تو وہ بھی سسرال جائے گی تو وہ خدمت کرے گی، تو اس سے آپ کا نام ہوگا۔ گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنائیں، گھر کو محبت اور امن و شانتی کی جگہ بنائیں۔ گھر میں جائیں تو ایسا لگے کہ گھر میں ہلنے کے بعد ہمیں سکون مل گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کا شوہر گھر میں آئے تو اس کے لیے پہلے سے جو ہے تیار ہو، اور تیار ہونے کے بعد آئے۔ اگر کوئی ضرورت ہے آپ کو تو فوراً ہی آتے وقت اس کو نہیں کہیے، بلکہ پانی پیش کیجئے، آرام کرنے کا موقع دیجئے۔ اب اگر کوئی شکایت ہے اسے بتلائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میری ماں اور بہنوں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، ان کا لڑکا جو انتقال کر گیا، شوہر واپس آیا، بیوی جو ہے رات بھی گزاری، اور صبح جب ہوئی نماز پڑھ کر کے شوہر آئے ہیں، کہا کہ ایک بات کہیے کہ اگر کوئی چیز اللہ دے اور اللہ لے لے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا تو بھائی اللہ جب دیا اور اللہ لے لیا تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ جب چاہے لے لے، تو اس میں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ رات جو آپ آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا لڑکا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سوچئے میری ماں اور بہنوں، شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہ کئی مہینوں کے بعد آ رہا ہے، لڑکا انتقال کیا ہوا ہے گھر میں، مگر وہ لڑکے کے غم کی خبر نہ سنا کر کے پہلے اپنے شوہر کی ضرورت پوری کروائی ہے،
اور صبح میں وہ نماز پڑھ کر کے جب آئے ہیں کتنی حکمت کے ساتھ وہ اپنے شوہر کو بتلائی ہے کہ اگر اللہ کوئی سامان دے، اللہ کوئی چیز لے لے تو کوئی غم نہیں، کہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی دی لڑکے کی، اللہ نے بلا لیا اپنے پاس۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے بھی شوہر اگر گھر میں آئے تو آپ اس کو فوراً ہی غم کی بات نہ سنائیے، بلکہ آرام کرنے دیجئے۔ جب دیکھیے کہ مزاج خوشگوار ہے تب اپنی بات رکھیے۔ اگر خدا نہ خواستہ گرم مزاج کے ہیں تو آپ گرم نہ بنیے، اگر وہ غصہ جائے تو آپ درود شریف پڑھنے لگیے تاکہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں پھر آپ اپنی بات کہیے کہ آپ بہت غصہ رہے تھے، اتنا نہیں غصہ چاہیے۔ اگر ترکی بترکی جواب دیں گے تو پھیٹا پھیٹی ہو جائے گا، بھگا بھگول ہو جائے گا، گاؤں اور ماحول اور معاشرے میں پراگندگی پھیلے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میں اس واقعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، گھر کا ماحول دیکھ لیجئے، فرعون جیسا جابر آدمی ہے اور حضرت آسیہ ایمان لے آئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آسیہ ہی نہیں بلکہ ان کے یہاں کی خادمہ بھی ایمان لے آئی ہے۔ تو کیا کیا، اس خادمہ کو بلایا اور جو ایک کڑھائی آگ پہ لگوایا، تیل اس میں ڈلوا دیا۔ تیل جب کھولنے لگا تو اپنے خادمہ سے پوچھتا ہے کیا تو ایمان لے آئی ہے؟ کہا میں ایمان لے آئی ہوں۔ سینے سے بچے کو کھینچ کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں بچے کو ڈال دیا گیا، وہ بچہ پکوڑا بن گیا، مگر اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی کہ امی موسیٰ کے اللہ سے مت پھریے گا، موسیٰ کا اللہ حق اور سچ ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ دیکھ لیجئے ماحول کتنا جو ہے پراگندہ ہے، کیسا ماحول ہے فرعون کا۔ ایمان لانے والے بچے کو، ماں بہنوں کو تیل میں ڈال دے رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب دیکھا کہ بچے کو ڈالنے کے بعد بھی اس کا ایمان نہیں ڈول رہا ہے تو جو ہے اس کی ماں کو بھی جو ہے آگ میں ڈال دیا، وہ بھی پکوڑا بن گئی۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہر طرف جو ہے فتنے ہی فتنے ہیں۔ گھر سے باہر نکلیے گانے کی آواز آتی ہے، کمینے لڑکے لوگ ادھر ادھر بواتے ہیں، عیاش بازیاں کرتے ہیں۔ ایسے ماحول سے آپ کو بچنا ہے اور اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز اور دین کو زندہ کرنا ہے۔ ایسا یہ واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر جو ہے ایک ہلچل مچے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کریں گے۔ اور اگر چھوٹے بچوں کو پھکوانے کی ضرورت ہوئی مسجد میں تو عصر سے پہلے بھیجیں گے، مغرب کی اذان سے پہلے اپنے گھر کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیں گے۔ کوئی جائے گا تو کھول کر کے جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دے۔ مغرب کے بعد کہا گیا ہے گھر کو کھلا نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا گیا، دونوں پیروں میں کیل ٹھوک دیا گیا تاکہ حضرت آسیہ ہل نہ سکے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے اوپر بھاری پتھر ڈال دیا گیا۔ اس حال میں بھی وہ اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو کوئی پیسے کی لالچ دے، لون پر پیسہ بھولے سے نہیں لیجئے، بھوکے رہ جائیے، روزہ رہ لیجئے۔ اپنے شوہروں کو کہیے کہ جب آپ لائیے حلال لائیے، ہم بھوکے رہ لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ واسطے ہمارے گھر میں سود کا پیسہ نہیں لائیے گا، لون آپ ماں بہنوں نہیں لیجئے، ہم مریا میں رہ لیں گے، جھوپڑ پٹا میں رہ لیں گے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا،
اگر ہم لون لے کر کے گھر بنا لیے اللہ کی لعنتیں برسیں گی. سود لے کر کے اگر ہم کھائیں دین دنیا دونوں برباد ہو جائے گی. آپ اپنے گھر کو بچائیے, اپنے سماج کو بچائیے. میری ماں اور بہنوں دیکھ لیجئے کیسا ماحول ہے. حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں جو ہے کانٹی کو ٹھوک دیا گیا, دونوں پیروں میں کانٹی ٹھوک دیا گیا, پتھر رکھ دیا گیا. اس حال میں بھی وہ کیا پکار رہی ہیں, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر کو تیار کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے گھر کو تیار کر دیا, اور جیسے ہی نظر وہ اٹھاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ہمارا گھر جنت میں تیار ہے. آگے کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ یہ فرعون بہت ظالم قوم ہے, اس سے ہمیں جو چھٹکارا دیجئے, نجات دیجئے. روح پرواز کر گئی. میرے ماں اور بہنوں جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کا صلہ بھی اللہ دیتا ہے. دیکھ لیجئے انتقال کے بعد جو جنت میں حضرت آسیہ بیوی ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. میری ماں اور بہنوں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو دینی ماحول میں ڈھالیں. یہ جو مہینے مہینے مجلس لگائی جاتی ہے, ہفتے ہفتے مجلس لگانے کا ماحول بنائیں. ہمارے پیر بھائی قاری شمیم صاحب ان سے مشورہ کر کے, نہیں ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو محلے میں 2-3 جگہ یہ ماحول پیدا کریں کہ آج ان کے گھر میں جو اس ہفتہ 10 آدمی 20 آدمی ماں بہنیں جمع ہو جائیں گی, اور جو اگلے ہفتہ ان کی یہاں مہینے میں 1 مرتبہ ہم آ جایا کریں گے. اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اسی طریقے سے بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے.